ملاحظہ فرمائیے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فلیلیتاما فللہ وللرسول ولذی القربى والیتاما والمساکین للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. یہ وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ مال فی کی بات ہو رہی ہے جو جنگ کے بدولت بدست آتی ہے، یعنی مال غنیمت. یہ مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے اموال سے نکالے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی خاصیت یہ ہے، یہ اللہ کی فضل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا کوشش کرتے ہیں. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر ہیں، انہوں نے نصرت کیا. اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں. تو ہم ان صفات کو آپ کے شیخین میں نہیں پاتے بھائی، شیخین میں یہ صفات نہیں پاتے کہ انہوں نے کبھی نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. ابو بکر کا کوئی نصرت ہمیں دکھائے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو بہت ہی برے وقت آئے. ایک وہ وقت تھا کہ غزوہ بدر تھا، مسلمان 313 ہیں، سامنے سے کفار کی بہت بڑی لشکر ہے، 2-3 ہزار آدمی. کوئی دکھائے نا کہ انہوں نے کوئی نصرت کی ان دونوں نے. غزوہ احد میں دکھاؤں، بالکل دکھائیں. ابو بکر کا جہاد دکھائیں، بسم اللہ. نصرت دکھائیں. غزوہ احزاب میں دکھائیں، بسم اللہ. خیبر میں دکھائیں، جہاد دکھانے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں. تو میرے محترم ناظرین کہ یہ بات کہ مہاجرین سب سچے ہیں، مہاجرین سب سچے ہیں، میں نے خود ان کے اپنی کتابوں سے دکھا دیا کہ مہاجر بندہ کیا بن گیا؟ مہاجر بندہ کرسچن بن گیا. وہ تو میں نے آپ کی کتابوں سے دکھا دیا بھائی. کون سی کتاب میں؟ پچھلے ہفتے وہ بھی نظر نہیں آیا آپ کو؟ ہجرت الکامل کہاں ہے؟ وہ تو آدھی ہجرت مدینہ پاک کو کہاں آئے تھے؟ حبشہ گئے تھے، وہ حبشہ والا ہجرت نہیں ہے. کامل ہجرت کہاں؟ کس نے بولا ہے کہ حبشہ والے اپنے گھروں سے نہیں نکلے؟ حبشہ والے اپنے گھروں سے نہیں نکالے گئے. سب سے پہلی ہجرت تو وہی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، دونوں جواب دے رہا ہوں، اس کا جواب دے رہا ہوں. ایک مہاجر تھا عبداللہ ابن ابی سرح، کاتب وحی بھی تھا، مرتد ہو گیا. مہاجر تھا، مرتد ہو گیا، چلا گیا مکہ. بالکل مہاجر تھا، بالکل مہاجر تھا. ٹھیک ہے، واپس مکہ چلا گیا. فتح مکہ کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ابن ابی سرح جہاں بھی ملے وہ کعبے کے پردے سے بھی پٹا، اس کا سر قلب سے جدا، بدن سے جدا کرو. عثمان کو وہ مل گیا، عثمان نے اس کو قتل نہیں کیا، عثمان نے اس کو پناہ دی. ٹھیک ہے، عثمان سے دوستی تھی اس کی. بات کروں ابھی؟ جی بات کروں. ابھی آپ نے جو نام لیا کہ اس نے ہجرت کی مدینے پاک، کس کا نام لیا آپ نے؟ ابن ابی سرح کا. ابن ابی سرح، ٹھیک ہے. جی جی. تو وہ ہجرت کے بعد وہ مرتد ہوئے آپ کے مطابق؟ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح، جی ہاں بالکل بالکل. ٹھیک ہے، میں ابھی انشاءاللہ آپ کو تفصیل. یہ الاستیعاب فی اسماء الاصحاب لابن عبد البر، جزء اول، چاپ دار الفکر، سنہ 2006 میں چھپی ہے. عبداللہ ابن ابی سرح اسلم قبل الفتح وهاجر، فتح مکہ سے پہلے اس نے ہجرت کی ہے، مہاجر. وكان يكتب الوحی، وہی لکھتا تھا. ثم ارتد مشرکا، پھر مشرک بنا. یہ صفحہ نمبر 549 ہے. بولو جناب. میں ہاں جی، کون سی کتاب میں حدیث ہے؟ اور بھائی الاستیعاب دکھائے نا آپ کو، یاد نہیں رہا اتنی جلدی، میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. الاستیعاب، یہ کہتے ہیں سب مہاجرین بھائی وہ جھوٹے ہو نہیں سکتے، یہ مرتد ہو جاتے ہیں بھائی. الاستیعاب فی اسماء الاصحاب لابن عبد البر، جزء اول، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2006 میں. یہ میں نے صفحہ نمبر 549 میں نے دکھا دیا نا. ٹھیک ہے، جواب دوں ابھی؟ ایک منٹ، ایک مزید میں آپ کو دکھا دوں تاکہ مزید آپ کی طبیعت صاف ہو جائے. اور یہ عثمان کا جو ہے رضائی بھائی تھا. یہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے الطبقات الکبریٰ لابن سعد، الطبقات الکبریٰ لابن سعد، جلد نمبر 7، چاپ دار صادر بیروت.
یہاں پر عبداللہ ابن سعد بن ابی سرح وكان قد أسلم قديما وكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم افتتن وخرج من المدينة إلى مكة مرتدا فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح. یہ قدیم قدماء میں سے سابقین میں سے مسلمان ہوا ہے. مہاجر ہجرت بھی کیا ہے, کاتب وحی بھی تھا, مرتد ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روز فتح مکہ اعلان کیا کہ مہدور الدم ہے, اس کو قتل کیا جائے. یہ عثمان کا رضائی بھائی تھا. اب بولو کہ مہاجر کے جھوٹا نہیں ہو سکتا, مہاجر مرتد ہو سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا, نہیں ہو سکتا مہاجر کا بھی جھوٹا. تو یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا؟ مہاجر معصوم ہے. جواب نہیں دوں. وہ افغان مہاجرین جو آئے تھے آپ کے پاس پاکستان میں, وہ جھوٹ نہیں بولتے, بات وہ کرتے تھے, منشیات کا کاروبار وہ کرتے تھے نا. کون سا فراڈ تھا جو وہ نہیں کرتے تھے؟ جواب سننے کے موڈ میں ہے. مہاجر کچھ نہیں, مہاجر معصوم ہے. جی بولیں بولیں. اب ایسے کنویں میں پھنس گئے, جواب کیا دیں گے بھائی؟ ایسے کنویں میں نے آپ کو گرا دیا, جواب کیا دے گا بیچارے؟ کس نے کہا آپ کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو یہی لگے گا. کنویں سے نکلے نا تھوڑا تو پتا چلے آپ کو. وہ سب کو پتا ہے کس کو میں نے کنویں میں گرا دیا. ٹھیک ہے, بات کروں؟ بات کرو, بات کرو. جی اجازت ہے بات کرنے کی. ٹائمر لگا دوں؟ بھلے لگا دیا. کیا لگا دیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی آیت سورۃ حج سے میں نے پڑھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون صدق اللہ العظیم. تو اس پر پہلا میں نے آیت سے ثابت ہے کہ مہاجرین سچے ہیں. اس پر سوال الیاروی نے مجھ سے پہلے بھی ایک ہندوستان کے قاری صاحب تھے, ان سے بھی سوال کیا, پہلے بھی کافی مرتبہ کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نصرت دکھاؤ. نصرت تو ہجرت میں ثابت ہو گئی. الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا اگر تم ان کی نصرت نہیں کرو گے تحقیق اللہ پاک نے ان کی نصرت فرمائی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نصرت فرما رہے تھے, ہجرت فرما رہے, ہجرت بھی تھی نصرت بھی تھی. یہ نصرت ہے. ابھی آپ سوال کے جواب ثابت کرو. بات کرنے گا علیہ عارف صاحب, ہنسنا دلیل نہیں ہے, یہ اوور ایکٹنگ کرنا یہ دلیل نہیں ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ وہ کون سے وہ جوکر جو مداحیہ کیا نام ہے اس کا, مسٹر بین, آپ اس کو بلا کے اچھی کامیڈی بن جائے گی آپ. جی 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 بات کرنے قرآن پروگرام. ٹھیک ہے, وہ کیا نصرت کر رہے تھے غار میں, نصرت بھی بتانا. فقط نصر اللہ, کیا نصرت, بات کرنے دے یار, کیا نصرت کی, کیا نصرت کی اس نے, بات کرنے دے. میں آپ کو چل بات کرتا ہوں, بتاؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلنا یہ نصرت نہیں تو کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانے کا بندوبست, پینے کا بندوبست, زخمی ہو گئے تو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے دنوں میں ایسے باتیں صحیح سند کے ساتھ دکھانا, یہ دکھانا نا. یار صاحب آپ نے 2 منٹ بھی مجھے بات کرنے نہیں دی. نہیں بات کرنی, آپ جواب دینے نہیں کرنے دوں گا. چلے بولو, بات کرنے دے. اپنے جہاد ثابت کروں گا حضرت ابو بکر صدیق کا. نصرت قرآن سے ثابت ہو گئی, نصرت قرآن سے ثابت ہو گئی. سامعین دیکھ رہے ہیں میں صاحب, اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ پاک نے ان کی مدد کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جو ہجرت میں سب سے پہلے کی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. ٹھیک ہے, ہجرت میں پہلی نصرت ابو بکر صدیق کی ہے. ابھی پھر میں آپ کو دکھاؤں, جہاد دکھاؤں آپ کو. ٹھیک ہے, آپ نے کہا اہل سنت کی کتابوں سے دکھاؤ. یہ کتاب ہے سیرت النبویہ,
ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 553. چاپ کہاں کیا جی؟ چاپ پبلشر کون ہے؟ دار الکتب العلمیہ. اوکے. وفی من ثبت معه من المہاجرین ابو بکر و عمر ومن اہل بیتہ علی ابن ابی طالب. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں ثابت قدم رہنے والے کتنے نام لیے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی المرتضی، حضرت عباس اور والفضل بن، تو دوسرے پیج پہ یعنی یہ ثابت قدم حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروقی میں آپ کو نام دکھائے. آ رہا ہے؟ صحیح نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ بہرحال آپ سرچ کر لیں. اور دوسری روایت میں آپ کو شیعہ کتاب سے دکھا رہا ہوں. پہلے سنی کتاب، دوسری سنیں. صحیح بخاری. ہم سے قتیبہ بن سعد نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، اور انہوں نے سلمہ بن عقو سے سنا. وہ بیان کرتے تھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں شریک رہا ہوں اور 9 ایسے لشکروں میں شریک ہوا ہوں جو آپ نے روانہ کیے تھے، مگر آپ خود ان میں نہیں گئے. کبھی ہم پر ابو بکر امیر ہوئے اور کسی فوج کے امیر اسامہ ہوئے، یعنی امیر ہی ابو بکر صدیق بنے اس جنگ کے. ٹھیک ہے، یہ بخاری. حدیث نمبر سناؤں؟ 4271. ٹھیک ہے، ابھی پھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں شیعہ کی کتاب شرح ناج البلاغہ ابن ابی الحدید. ٹھیک ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہوں. وہ کب سے شیعہ بنا بھائی؟ کون؟ ابن ابی الحدید کب سے شیعہ بنا ہے؟ ناج البلاغہ کی شرح میں آپ کو، ناج البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ وہ شیعوں کی کتاب ہے. وہ ابن ابی الحدید کی شرح شیعوں کی شرح نہیں ہے. ابن ابی الحدید وہ کس کی ہے؟ وہ آپ لوگوں کی ہے. ابن ابی الحدید شیعہ نہیں ہماری ہے. چلو ٹھیک ہے، آپ نے چلے میں یہ بھی کہا ہے، سنیوں کو دکھاؤ. ٹھیک ہے، دکھا رہا ہوں. ماہ شعبان 7 ہجری میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو ایک سریہ پر امیر بنایا، ایک لشکر کا امیر بنایا اور انہیں نجد کی طرف بھیجا. پس یہ لوگ قبیلہ حوازن کے پاس گئے اور رات کو ان پر حملہ کیا. ایاس اپنے والد سلمہ سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں اس جیش میں موجود تھا، پس میں نے کفار کے 7 آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور ہم نے اپنا نشان اس وقت یہ الفاظ بنائے ہوئے تھے، امت امت، مار ڈالو مار ڈالو. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک کو مقتول یعنی شہید ہوئی اور خود ابو بکر صدیق اس قتال میں مجروح ہوئے اور انہوں نے وہاں چند ایام آرام کیا اور کچھ بہتر حالت ہونے کے بعد وہ مدینہ شریف کی طرف لوٹے. زخمی ہوئے، جنگ میں امیر بھی تھے، زخمی ہوئے. جہاد میں نے اہل سنت کی، اہل سنت ہی سمجھ لیں. آپ نے چیلنج کیا تھا کسی بھی سنی کتابوں سے ان کا جہاد ثابت کرو، یہ میں نے نصرت آپ کے سامنے ثابت کر دی. ابھی وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی سچے ہیں. ابھی اس کے بعد قرآن پاک سے ان کی سچائی ثابت ہو چکی. تو یہ تو ایک متفقہ اصول ہے کہ قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی بھی روایت نہیں پڑھی جا سکتی، جس کی وجہ میں نے پہلے آپ کی اپنی زبانی ایک بات سنائی کہ آپ نے کہا ہے کہ روایت کتنی بھی صحیح ہو، ساری اسناد صحیح ہو، پھر بھی وہ صحیح نہیں، اس میں کلام ہے. ایسی بات کو قرآن پاک میں کے مقابلے میں کیسے لا سکتے ہیں آپ؟ جو خود ایک زنی بات ہو، آپ کے قول کے مطابق زنی. آپ نے بہت اچھا ہے کہ آپ اللہ پاک آپ کو سمجھ دے کہ آپ ایسی باتیں جو زنی ہو اس سے آپ کسی کا پر کفر کا فتویٰ دے دیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو پہلا تو یہ جواب ہو گیا.
دوسرا جواب یہ ہوا اگر بالفرض و محال کوئی مرتد ہوا ہے تو اللہ پاک نے اس کا ارتداد پہلے ہی ثابت کر دیا، وہ مرتد ہو گیا تو وقت دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، یہ جو آئے پھر بھی کافر تھے، نکلے پھر بھی کافر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت ہے، ہجرت ثابت ہے، سب کچھ ثابت ہے، تو اولئک هم الصادقون ثابت ہے، تو ان کو حضرت علی المرتضیٰ جھوٹا نہیں کہیں گے۔ الحمدللہ میں نے آپ کو جواب دے دیا، ابھی میں آپ سے سوال کروں، میں جو تیاری کر کے آیا ہوں، آپ پچھلی باتوں پہ چلے گئے۔ الحمدللہ میں نے اپنا موقف ثابت کر دیا ہے۔ باتوں کا جواب دے دوں، آپ کے باتوں کا جواب دے دوں نا، جواب اللہ یار صاحب ٹائم بہت ہو گیا، 2 بج چکے، میں تیاری کر کے آیا، مجھے بات کرنے دی، کل کی بات 10 منٹ ہو گئے نا آپ کا، 10 منٹ تو ہو گئے نا آپ کا، مجھے جواب دینے دو، آپ نے جو باتیں کی ہیں اسی بات میں فائدہ کیا ہے ان باتوں کا؟ تو آپ کے جھوٹ کو میں ظاہر کروں، فائدہ یہ ہے کیا میرا کون سا میں جھوٹ بولا؟ ہاں بتائیں کون سا جھوٹ بولا؟ بالکل بالکل جھوٹ میرا ثابت کرو، میرا 10 منٹ میں نے جو جھوٹ بولا وہ ثابت کرو۔ دیکھو بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ ابو بکر نے غار میں نصرت کیا، انہوں نے آیا کا ریفرنس دیا، میں آیا کی طرف آتا ہوں، اس سے پہلے انہوں نے وہ آیا جس میں یہ ہے اولئک هم الصادقون، ٹائمر لگا دیا، اولئک هم الصادقون، یہ کتاب شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی اپنی کتاب ہے، شواہد التنزیل حاکم حسکانی ان کے بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل فی الآیات النازلہ کن میں فی اہل بیت علیہم السلام کے متعلق، چھاپ مؤسسۃ العالمی بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1974 میں۔ اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون، یہاں پہ پہلی حدیث ہے یوسف ابن موسیٰ عن وکیع عن فلان عن فلان عن عطاء عن ابن عباس۔ اچھا، یہ آیہ نزلت فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام وحمزہ ابن عبد المطلب وجعفر الطیار، ثم قال الله تعالى وجاهدوا الأعداء في سبيل الله في طاعته بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون، يعني في إيمانهم فشهد الله لهم بالصدق والوفاء۔ ثابت یہ ہوا کہ جن مہاجرین اور مجاہدین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک هم الصادقون، وہ کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، حمزہ ابن عبد المطلب اور حضرت جعفر طیار علیہ الصلوۃ، یہ سب علیہ السلام ہے، یہ سب مہاجرین کے لیے نہیں ہے۔ پھر انہوں نے آیا کا ریفرنس دیا بھائی، آیہ غار کی، کہ اس آیہ میں لکھا ہے کہ ابو بکر نے نصرت کیا، حالانکہ آیہ یہ کہہ رہا ہے بھائی، یہ آیہ بھائی کچھ سوچ بھی لو قرآن تدبر کے لیے، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، تم صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اگر نہیں کرتے تو اب اللہ نے ان کی نصرت کیا، ہجرت کے وقت اللہ نے نصرت کیا۔ یہ صحابہ آیات صحابہ کی مذمت کے لیے کہ آپ نصرت ہی نہیں کرتے بھائی، اس وقت بھی نصرت نہیں کیا تم لوگوں نے، اس وقت بھی اللہ نے نصرت کیا، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا ان کی نصرت ہے، یہ کوئی نصرت نہیں ہے۔ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابو بکر ادھر کھانا لے کے آئے تھے غار میں، تو وہ کھانا مانا وہ جو ہے وہ شیعہ کتب میں یہی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کھانا لے کے آتے تھے، ٹھیک ہے نا، ہم نہیں مانتے کہ آپ لوگوں نے کہا، آپ کے اپنی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو ابو بکر نے اپنا ادھر اونٹنی بھی فروخت کیا ہجرت کے وقت، نصرت ہوتا نا تو کم از کم اتنا ناصر ہوتا تو یہ اپنا اونٹ کا جو قیمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب ہجرت نہ لیتا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بخاری میں ہے میرے محترم ناظرین کہ اس نے اپنی اونٹنی کے پیسے بھی لے لیے اور میں نے اللہ جانتا ہے میری کتابوں میں دیکھا کہ سب سے عرب میں کئی صدیوں تک جو قیمتی ترین اونٹنی فروخت ہوئی یہی فروخت ہوئی ہے شب ہجرت، ابو بکر نے جو پیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریکارڈ قائم کر دیا بھائی اونٹ کی قیمت کا یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان، ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 3905 ہے، صفحہ نمبر 690، کتاب مناقب الانصار۔ ابو بکر نے کہا کہ میرے پاس 2 اونٹنی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالثمن، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت لے لو، اس نے قیمت لے لی، ٹھیک ہے نا، اس نے ریکارڈ انداز میں، اگر یہ اتنا ناصر ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو
اونٹنی کا قیمت نہ لیتا, کہتا یہ بھائی تم مسلمان ہو, میں بھی تیرا نبی ہوں, ابھی اتنا سخت ہجرت کا وقت ہے ابھی ہجرت کے وقت خرید فروخت کا کیا چکر ہے. تو یہ ہے میرے بھائی. اچھا تو یہ آپ کی کتب میں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہ میں ایک ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کا جہاد ثابت کرتا ہوں اپنے کتابوں سے. ایک انہوں نے یہ روایت پیش کیا کہ حنین کے وقت میں منثبت ہے, یہ جہاد نہیں ہوں, یہ کہتے ہیں وہ باغے نہیں. ابن کثیر کے کتاب سے آپ نے بغیر کسی سند کے, ٹھیک ہے نا, حنین میں ابو بکر کا فرار بخاری میں ثابت ہے. میں نے بخاری سے دکھا چکا ہوں آج ہی کے پروگرام میں, ٹھیک ہے نا, وہ چاہیے تو دوبارہ دکھا دیتے ہیں. اب عمر کا فرار حنین میں بخاری میں ثابت ہے. بخاری کے مقابلے میں ایک السیرہ النبویہ لابن کثیر, اس میں سے بغیر سند کے اس نے حدیث دیکھا ہے کہ ومن من ثبت معه ابو بکر, کہ ابو بکر جو حنین میں باغے نہیں. وہ باغنا جہاد نہیں ہوتا, باغنا نہ باغنا جہاد نہیں ہوتا. اگر باغا نہیں تو اس نے جہاد کیا, ہو سکتا ہے باغا بھی نہیں جہاد بھی نہیں کیا, چپ گیا کہیں, وہ کسی گھوڑے کے پیچھے کہیں کسی وہ بوڑھا بھی تھا نا, وہ تو وہ بھاگنے کے لیے وہ بھی تن و توشہ چاہیے نا, تن و توشہ چاہیے, وہ کہیں چھپ گیا ہوگا. آپ جہاد ثابت کریں, کہتا وہ بھاگا نہیں ہے. آپ نے جہاد ثابت کرنا تھا, حدیث لے کے آئے وہ بھی, اس کے لیے سند کچھ بھی نہیں کہ بھاگا نہیں ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. پھر آپ نے بخاری سے روایت لے کے آئے کہ یہ کسی غزوے میں امیر بنے تھے, اور بھائی اس کا جہاد دکھاؤ نا. وہ اس طرح نہیں ہے کہ سب جو امیر بنتے ہیں وہ جہاد بھی کرتے ہیں. بہت سارے عمراء ہوتے ہیں بھاگ کے آ جاتے ہیں, جیسے وہ خیبر میں بھاگ کے آئے تھے نا. خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بھی امیر بنایا, عمر کو بھی امیر بنایا, بھاگ کے آئے تھے. امیر بننا یہ کافی نہیں ہے جہاد کے اس بات کے لیے. آپ ثابت کریں کہ وہاں پہ کہاں پہ اس نے کس کافر کو قتل کیا, کہاں پہ تلوار ماری. پھر آپ نے لیا ابن ابی الحدید کا, وہ بھی آپ لوگوں کا عالم دین ہے. اس کی روایت لے کے آئے کہ بھائی اس نے کیا کیا, ابو بکر زخمی ہو گئے. یہ زخمی ہونا دلالت نہیں کرتا کہ جہاد کیا اس نے, ہو سکتا ہے بھاگتے ہوئے, اور بہت سارے لوگ بھاگتے ہوئے بھی زخمی ہو جاتے ہیں. وہ کوئی ضروری ہے؟ آپ جہاد کے لیے کیوں کوئی روایت نہیں پیش کر سکے کہ فلان کافر کے مقابلے میں یہ تلوار لے کے نکل گیا, یہ کیوں نہیں پیش کر سکتے نا ہم؟ وہ زخمی ہو گیا. وہ جنگ سے جو دور لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی زخمی ہو جاتے, کبھی گھوڑے سے گر کے بھی انسان زخمی ہو جاتا ہے. کبھی جو دور ہوتا ہے, تیر دور سے آ کے لگتا ہے, وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے. وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ قتال میں شریک ہو. آپ نے اس کا کوئی معرکہ کوئی روایت پیش نہیں کر سکے. اتنے جان مارنے کے باوجود اس نے تلاش کی ہے نا کہ کوئی کچھ نہیں پیش کر سکا. تو بھائی بات ختم ہے. اچھا تو پھر ثابت ہوا کہ جو بات میرے ختم ہے, بس میں ابھی 30 سیکنڈ دے دیں. تو یہ ہوا کہ بھائی صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو عمر نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مجھے اور ابو بکر کو کاذب, آثم, غادر, خائن سمجھتے ہیں. اور بالکل یہ حدیث صحیح ہے, اور آپ لوگوں کے ہاں صحیح حدیث حجت ہوا کرتی ہے. بالکل یہ حجت ہے, ماننا آپ پہ واجب ہے. تصدیق کریں کہ شیخین کی خلافت بالکل باطل ہے, اس لیے کہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام, جس کی منزلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا, جو قرآن کے ساتھ ہے, کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوگا, جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ولی کل مؤمن من بعدی من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی. وہ علی علیہ السلام ابو بکر اور عمر دونوں کو کاذب, آثم, غادر اور خائن سمجھتے تھے. معاملہ ہی ختم ہے بھائی, معاملہ ہی ختم ہے. اس کے بعد نزاع کیا ہے بھائی؟ ختم. اب میری بات ختم ہے. اب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں یا رد کرنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی. اسی موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں, اگلا سوال اس کے بعد آپ کو سوال کروں گا, ٹھیک ہے؟ نہیں, اگر رد کیا تو میں رد کروں گا. اگر رد کیا رد کریں گے تو میں رد کروں گا. ہاں, آپ نے جو سوال کیا کہ اللہ پاک نے نصرت کی, مومنین نے نہیں کی, اس وجہ سے اللہ پاک نے کی. قرآن پاک میں اللہ پاک نے تمہاری نصرت کی مومنین کے ساتھ, یعنی اللہ پاک جو نصرت فرماتے ہیں اس کے بھی کوئی اللہ پاک اسباب بھی بتاتے ہیں. بغیر اسباب کے مدد کر سکتے ہیں, اسباب کے ساتھ بھی مدد کی. بالمؤمنین قرآن پاک کہتے ہیں بجنود لم تروها, وہ اسباب وہاں پہ ملائکت ہے, ابو بکر نہیں تھا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, اللہ نے کیا دیا؟ بالمؤمنین نہیں آیا تو غار والی آیت ہے نہیں. غار کی آیت میں ابو بکر کی کوئی نصرت نہیں ہے. غار کی آیت میں اللہ کی نصرت ہے. وہ طریقہ نصرت کیا ہے؟ میرا بتاوا بیچ میں آپ بات کر رہے ہیں, میں نے آپ کے بیچ میں بات کی تھی.
تو آپ مختلف آیات کو خلط کر رہے ہیں نا بھائی. چل دوبارہ ٹائمر لگا دیتے ہیں. ہاں پڑھو آئے غار پڑھو. آئے غار میں دکھاؤ. آئے غار میں دکھاؤ. جی آئے غار میں دکھاؤ. ہجرت بتا رہا ہوں اللہ یاری بات کرنے دیں. بات کرنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہنستے رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر بات کرنے دیں. ٹھیک ہے جی بسم اللہ. تو آپ نے کہا نصرت کے لیے آپ نے کہا مومنین نے نہیں کی, تبھی اللہ پاک نے کی. اللہ کے بندے جو بھی مکے پاک میں تھے ان کو ہجرت کرنی پڑی. ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنا ہے خود نصرت ہے. اگر وہ وہاں پر رہتے نہ آتے تو پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ نصرت نہیں کی. وہ کن کے کہنے پر, کن کے حکم پر انہوں نے اپنا ملک چھوڑا؟ یار وہ اونٹنی کے پیسے لینا, اونٹنی کے پیسے لینا وہ بھی نصرت ہے. اونٹنی کے پیسے, اس کا جواب دے رہا ہوں. اس کا دیکھو مترتیب کے ساتھ آپ کو جواب دے رہا ہوں. ٹھیک. تو آپ نے یعنی مومنین کے ساتھ اللہ پاک نے رسول کی مدد کی ہے, ملائکہ کے ساتھ مدد کی ہے, یعنی اللہ پاک نے مدد کی ہے سبب کے ساتھ, اور ایسے بھی مدد کی ہے کہ کسی نے نہ دیکھا ہو. جو سبب ہے بالمؤمنین آیت ہے قرآن پاک کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کی مدد کی, اس میں بالمؤمنین لفظ ہے, میں آیت انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. بہرحال یہ خود صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنا یہ خود ایک نصرت ہے. میں جو آیت پڑھی هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, اور اللہ پاک نے تمہاری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ. بہرحال مجھے آپ بات کر رہے تھے, بیچ میں بات نہیں کریں. پھر آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اونٹ کے پیسے لیے, اور بخاری شریف سے آپ نے جو روایت پڑھی اس میں آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو پیسے دیے, خود رقم دی. تو وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول تمہیں دے وہ آپ لے لیں, اس میں کوئی حکمت ہے. رسول اللہ نے خود دیا ہے. بخاری شریف میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ مانگا ہے. جب رسول اللہ دے رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو لینا چاہیے, اس میں کوئی حکمت ہوگی. بہرحال تیسرا آپ نے کہا کہ ابو بکر صدیق کا جنگ میں ثابت ہونا دکھاؤ, نصرت ہونا, امیر لشکر دکھایا اللہ کے بندے, زخمی ہونا دکھایا, اور کیا دکھاؤں؟ کیا صحابہ کرام تمہاری طرح تھے کہ کوئی بات ہو جائے بڑی بڑی یعنی وہ دعوے کر دوں میں نے فلاں کو یہ مارا, فلاں کو یہ مارا, فلاں کو یہ مارا, تب ثابت ہو جائے؟ اللہ کے بندے یہ بھی کوئی بات ہے؟ نہ بھی لکھا ہو نا تبھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ابو بکر صدیق کی شجاعت شیعہ کے ہاں تو اتنی بڑی ہے کہ شیعہ تو انکار ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے ہاں تو حضرت علی المرتضیٰ سے بھی وہ زیادہ شجاع تھے کہ ان سے ان کی خلافت چھین لی انہوں نے, وہ کچھ بات تک نہیں کر سکے. آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ سے معاذ میں ان کا مقابلہ نہیں کر رہا, وہ حضرت علی المرتضیٰ ہمارے امام ہیں, مگر شیعہ کے عقیدے میں حضرت علی المرتضیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بزدل ہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی المرتضیٰ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں, زیادہ دلیر ہیں, زیادہ شجاع ہیں, زیادہ سخی ہیں آپ کے عقیدے میں. بہرحال میں نے آپ کہا تھا کہ اپنی کتاب سے ناک سے کوئی خون بہاؤ ثابت کر دو, میں نے زخمی دکھا دیا, امیر لشکر دکھا دیا, امیر جہاد دکھا دیا, غزوہ حنین میں ثابت قدم دکھا دیا. آپ نے کہا بخاری کا مقابلہ. اللہ کے بندے بخاری سب سے افضل کتاب ہے, کوئی قرآن کی آیت ہے, کوئی حدیث ہے؟ کوئی بھی کتاب, کسی بھی کتاب کی روایت بخاری سے افضل ہو سکتی ہے. یہ کوئی مسلمانوں کا اصول نہیں کہ بخاری کی روایت سب سے افضل ہے. اگر ہم افضل سمجھتے تو ہم ادھر ہاتھ باندھتے بخاری, ہم رفع دین کرتے. بخاری شریف ہمارے ہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ سب سے افضل ہے. بخاری شریف سے پہلے کتاب لکھی گئی ہے موطا امام مالک, اسے افضل ہے. تو افضل ہونا نہ ہونا الگ بات ہے, مگر میں نے آپ کو دکھا دیا ان کا لشکر جہاد, ان کا زخمی ہونا, جہاد ہونا, تو اس میں کوئی ابھی مسئلہ ہی نہیں رہا. ابھی مجھے آپ چھوڑے, میں جو تیاری کر کے آیا ہوں آپ سے بات کروں, خواہ مخواہ آپ نے پچھلی باتیں شروع کر دی, شاید میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی. سن لو جواب, سن لو بھائی. ابھی جو آپ نے کہا کہ نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ ایدک بنصرہ وبالمؤمنین,
اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ذریعے آپ کی نصرت کی، یہ غار کے متعلق نہیں ہے. اوکے، غار کے متعلق جو آیا ہے، اور بات سنو، اللہ تعالیٰ بات سنو، غار میں جو اللہ کی نصرت ہے، غار میں جو اللہ کی نصرت ہے، اللہ کہہ رہا ہے صحابہ نصرت نہیں کر رہے، اللہ تنصروا، صحابہ نہیں نصرت کر رہے، اللہ نے نصرت کی ہے ابو بکر کے ذریعے نہیں. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ تعالیٰ نے غیبی ملائکہ لشکر بھیجے. غار میں جو نصرت اللہ نے کی ہے، اللہ نے ملائکہ کے ذریعے کی ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کے ذریعے کی، وہ کوئی نہیں ہے. اب مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اس کے بعد بھی پڑھو نا، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہ اس طرح نہیں، اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیسے آپ کو آفر کر دے تو آپ لے لو فوراً. اس کا مطلب یہ نہیں مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اللہ تعالیٰ. اب سن لو نا، ہاں اب سن لو، اب سن ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت لے لی، ایسے ہی ابو بکر کو پیسے دیں گے، کس ان کا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اما آتاکم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے جو الرسول وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے دیں وہ قبول کرو، اور جو نہیں کریں ان کی نہیں کو بھی مان لو. ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ لینا ان کا سنت ہے، آپ کو پتہ ہے ہدیہ لینا سنت ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا یعب الکرامۃ الا حمار، جو شخص کسی آپ سے پہ احسان کرتا، آپ احسان کسی کا رد کرتے ہیں، آپ گدے ہیں. اگر کوئی احسان کرتا ہے احسان قبول کرنی چاہیے. نیکی اگر کوئی کرتا ہے، مثلا کوئی کھانے کے لیے بلاتا ہے، آ جاؤ میرے گھر کھانا کھاؤ، آپ کو نہیں میں نہیں کھاتا، یہ گدے کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے. انسان نیکی قبول کرتا ہے دوسروں کی. یہ ابو بکر اگر اتنا ہی ناصر ہوتا نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیسے کے آفر نہ کرتے، اور اگر ابو بکر اتنا ناصر ہوتا پیسہ قبول نہ کرتے، کہتے یا رسول اللہ میری جان مال آپ پہ فدا، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. کب ہے جو پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول نہیں کیا؟ اور بھائی آپ سنت میں دکھائیں کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول نہیں کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حالت کا پتہ تھا نا، اس کا یہ میرا ناصر نہیں ہے، میں اس کا نصرت لینا ہی نہیں. اگر وہ ناصر ہوتا نا تو ابو بکر خود آفر کر لیتا ہدیہ کے طور پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ کے طور پر قبول کر لیتے. تو ابو بکر نے جو آفر کیا کہ میرا اونٹنی لے لو، تو معلوم ہے کہ وہ فروخت کے لیے اس نے آفر کیا. اور اس کا راوی بھی عائشہ ہے نا، وہ تو بھی اپنے والد کے حق میں روایت کو موڑ لیتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پہ قیمت دی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ابو بکر وہاں پہ نصرت کے لیے نہیں تھا، وہ کاروبار کے لیے تھا. غار میں ہجرت میں یہ بھائی پیسے بنانے کے چکر میں آیا تھا، اونٹنی بیچنے کے چکر میں آیا تھا. اونٹنی بیچیے اور پیسے بھی لے لیے اس نے، خوب پیسے بھی اس کو اٹھا لیے. ٹھیک ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر واقعاً ابو بکر کا آفر تھا وہاں پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت ہے ہدیہ قبول کرنا، کیوں قبول نہیں کیا؟ پیسے کیوں دیا؟ مطلب یہی ہے کہ یہ آدمی ناصر نہیں تھا، یہ مخلص نہیں تھا ہدیہ دینے میں، اس کا ہدیہ لینا ہی نہیں پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم. شب ہجرت اس کا سخت گھڑی میں بھائی اونٹنی کے پیسے لیے، اونٹنی کے پیسے لیے. آپ مجھے بتاؤ، ابھی آپ اگر کسی سے مشکل وقت میں ہو نا، کورونا کا آ گیا، فرض کریں کورونا کا مرض آ گیا، میرے پاس ویکسین ہے نا، میں آپ کو ویکسین بڑی قیمت میں بیچ دوں، میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا دوست ہوں، یا میں کاروباری ہوں، اور میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا کورونا ویکسین میں بیچ دی بڑی قیمت میں. اللہ یاری صاحب کو بولو کہ مسٹر بین کو کم سنے اور کچھ ازاداری ہوئی تو چلو آپ نے تیاری کیا. اب ایک اور سوال تھا نا تیمم والی، اس کا بھی اس کے پاس جواب نہیں ہے. تو اب تیاری کس بات کی چلو ذات تیاری کا پوچھ لو، تیمم والی بھی آپ کو معاف کر دیتے ہیں. چلو کیونکہ میں پتہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. وہ سب نے سنا لیا الحمدللہ، کافی آپ کو کافی شافی جواب ہو چکا ہے. دو سوال ہیں میرے. ایک سوال یہ ہے کہ جو مسلمان ہے اس کی زندگی کا مقصد اعمال صالحہ ہے، یعنی عمل ہے، ایمان اور عمل ہے. جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں. ہمارا امتحان ہے سمجھ لیں اس دنیا میں. تو ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا. کسی بھی مسلمان سے کسی دوسرے مسلمان کے اعمال کا سوال نہیں ہوگا. جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ بقرہ
پہلا سپارہ غالباً آخری رکوع ہے، جس میں اللہ پاک نے نبیوں کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ جو برگزیدہ جماعت تھی انبیاء علیہ السلام جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے، جو تم کر رہے ہو تمہارے لیے، تم سے ان کا سوال نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ جب نبیوں کے اعمال کا ہم سے کوئی سوال نہیں، تو ہم سے آج سے پہلے یا ابھی بھی جو مسلمان موجود ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی گواہی کا معاملہ ہو الگ بات ہے، مگر یہ ہم سے سوال نہیں کہ فلاں صدی میں فلاں مسلمان نے کیا کیا، فلاں صدی میں فلاں مسلمان نے کیا کیا، فلاں صدی میں فلاں مسلمان نے کیا کیا، یہ ہم سے سوال نہیں ہے۔ لہذا اس اصول سے جو شیعہ کا ایسے سمجھ لیں بنیاد ہی دوسروں کی برائی پر ہے، انسانوں کی برائی، دوسرے اعمال پر کی جانچ پڑتال کرنا، کوشش کرنا کہ کسی صحابی کی کوئی غلطی نظر آ جائے، یہ دین کا کون سا جز ہے؟ کیا تم سے یہ سوال ہوگا علیہ یاری صاحب، میں آپ کو ایسے سمجھ لیں نصیحت کر رہا ہوں، کیا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ قیامت کے دن ہمیں یہ بتاؤ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زین العابدین ہے، اس کے وقت فلاں جو مسلمان تھا اس کے کیا اعمال تھے؟ یا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ حفیظ اللہ کے کیا اعمال تھے ہمیں بتاؤ؟ جب یہ سوال ہی نہیں تو اس پر اتنی محنت کیوں ہے، اس پر مناظرہ کیوں ہے؟ یہ ایک میرا یہ سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اصول کافی میں روایت ہے کہ زرارہ امام باقر سے روایت کرتے ہیں۔ ایک سوال کرو نا، ایک سوال کرو بھائی، دو سوال اکٹھے نہیں جی، ایک سوال۔ ایک تو وہ ایک نصیحت کی، آپ کو نصیحت ایسے سمجھ لیں، جواب دینا چاہیں تو دے دیں، میرے خیال میں آپ انکار تو نہیں کریں گے اس بات کا۔ کیوں؟ کیا آپ سے سوال ہوگا قیامت کے دن کہ بتاؤ فلاں نے کیا کیا؟ جی جی بالکل بالکل۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، ان کے سوال کا جواب میں ان کے اپنے کتاب سے دیتا ہوں۔ محترم ناظرین، جواب کوئی معاملے پہلی بات یہ ہے، میں ایک حدیث سب مومنین کا دل خوش کروں، مسلمانوں کا سب کا دل خوش کروں، ایک ایسی حدیث سے دیکھیں جہاد اس کو بولتے ہیں۔ جہاد کس کو بولتے ہیں؟ یہ کتاب ہے تاریخ بغداد، تالیف ابو بکر احمد ابن علی الخطیب البغدادی، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہ جلد نمبر 13 ہے، اور یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں۔ اس میں صفحہ نمبر 19 میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، اس روایت کے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں لم اسمع احد من شیوخنا الا یذکرہ الا بالجمیل۔ لولو ابن عبداللہ ابو محمد القیصری جس نے روایت کیا ہے، ابو بکر بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے، خطیب بغداد کہتے ہیں کہ جتنے مشائخ حدیث میں نے دیکھے ہیں وہ سب نے اس کی شخص کی تعریف کی ہے۔ شخص نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبارزۃ علی بن ابی طالب لعمر بن عبدود۔ مبارزہ کس کو بولتے ہیں؟ بارزہ یبارزو مبارزتن، مبارزہ بولتے ہیں باہر نکلنے کو۔ یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باہر آئے ہیں، جو انہوں نے چند قدم اٹھائے ہیں، چل پڑے ہیں عامر بن عبدود کی طرف، کب؟ یوم الخندق، جنگ خندق کے موقع پر۔ جنگ خندق سخت جنگ ہے، سخت شدید حالت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر۔ کفار آئے ہیں قتل عام کرنے کے لیے، وہ کفار سب قبائل مل کے آئے ہیں، اس کا نام بھی غزوہ احزاب ہے۔ مسلمانوں کو محاصرہ کیا، یہود بھی ان کے ساتھ ملے تھے، اس لیے آئے تھے کہ سب وہ کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں، مسلمانوں کو، مردوں کو قتل کریں، عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں، اور ہمیشہ کے لیے اسلام ختم ہو جائے، پیغمبر مسلمان ختم ہو جائیں تو اسلام ہی ختم۔ تو اس وقت اسلام کو بچانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سپہ سالار، اللہ تعالیٰ کا سپہ سالار، اللہ تعالیٰ کا تلوار کون تھا کفار پر؟ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا باہر آنا اور قدم اٹھانا، امر کی طرف جانا، یوم الخندق،
افضل من عمل امتی الى یوم القیامہ. میرے پورے امت کے جتنے عبادتیں ہیں، جتنے روزے ہیں، جتنے ختم قرآن ہیں، اور جتنے حج بجا لاتے ہیں، جتنے نیک کام، وہ ایک طرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی یہ چند قدم جو انہوں نے اٹھائے ہیں، 10 قدم ہے، 15 قدم ہے، 20 قدم ہے، جتنا ہے، جتنے یہ قدم انہوں نے اٹھائے ایک طرف، لیکن یہ افضل ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کا قدم اٹھانا میرے پوری امت کے افضل قدم عمل سے افضل. ہاں اب آپ کو بتاتا ہوں نا، وہ جہاد میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جہاد دکھانا ابو بکر کا جہاد، اس کو بولتے ہیں یہ ایک جہاد ہے میرے مولا کا. ابھی بھی سنی نہیں ہو رہے ہو. اب عقل کا ہے. اب دیکھو نا، ایک شخص وہ ہے جس کا ایک قدم اٹھانا پورے امت کے تمام عبادات، اعمال، جہاد وغیرہ عمل خیر سے افضل ہے. پھر کون ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ خلیفہ بلا فاصل. خلیفہ بلا فاصل کون ہے پھر؟ وہ بتا رہا مگر سنی ہو جائے. ابو بکر عمر اس کے غلام بنے یا نہیں بنے بھائی؟ بنے یا نہ بنے؟ پورے امت سے اس کے چند قدم، اس کا گرد خاک پا ان سب سے افضل ہے. چلے اب اس کا جواب میں دوں گا آپ کو، مگر آپ نے کہا کہ بھائی اس بات کا فائدہ ہی کیا ہے؟ فائدہ ہی کیا کہ ہم کہتے ہیں ابو بکر نے کیا کیا، عمر نے کیا کیا، اہل بیت علیہ السلام کون ہے، اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے. ایک تو جواب اب سن لو بھائی، سوال جو میرا ہے، میں نے کیا سوال کیا ہے؟ آپ نے کہا آپ کے اس کا فائدہ کیا ان باتوں کا نا؟ میں نے آپ سے کہا کہ کسی بھی مسلمان کے اعمال کا ہم سے سوال نہیں. ابھی سن لو بھائی، سن لیا بھائی، سن لو. یہ کتاب ہے سنن الترمذی، ترمذی کی سنن ہے بھائی، چاپ دار الفکر، چانڈیو صاحب، برداشت ہو رہی نہیں ہو رہی آپ سے، سنہ 2008 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے، باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث صفحہ نمبر 1078، حدیث نمبر 3811. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجتہ یوم عرفہ، میں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الوداع کے موقع پر، خدا حافظی، وداع کس کو بولتے ہیں؟ خدا حافظی. وداع یعنی فی امان اللہ، گڈ بائے. خدا حافظی والے حج یعنی امت کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں. اس وقت میں نے ان کو دیکھا تھا کہ امت کے لیے ان کی وصیت کیا ہے. وداع کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت امت کے لیے کیا ہے؟ ابو بکر عمر ہے؟ نہیں. کیا ہے وصیت ان کی؟ ہاں، میں نے کہا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم، اے لوگوں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں. اللہ اللہ، ابھی تو زندہ ہے لیکن کہتے ہیں میں چھوڑ کے جا چکا ہوں، یعنی مجھے میت حساب کرو. میں آپ سے خدا حافظی کر رہا ہوں، ترکت فی، میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں، یعنی مجھے ابھی سے تم متوفا سمجھو. اچھا تو کیا ترکت، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں. ما ان اخذتم به لن تضلوا، من ان اخذتم به تضلوا لن تضلوا، وہ اگر اس کی طاعت کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. کہتے ہیں دوسروں کے اعمال سے ہمیں کیا حاصل، تو اگر ان کی طاعت کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کتاب اللہ اور میرے عترت طاہرہ میرے اہل بیت اطہار علیہم السلام. اگلی حدیث دیکھیں، اگلی حدیث زید بن ارقم سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم، میں تمہارے درمیان اپنا وصی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی، جب تک ان سے تمسک رکھو، ان کے اتباع کرو، ان کی بات مانو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. احدہما اعظم من الاخر، ایک دوسرے سے بڑا ہے. ایک ہے کتاب اللہ، حبل ممدود من السماء الى الارض، ایک قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے. دوسرا کیا؟ وعترت اہل بیت، میری عترت میرے اہل بیت. ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، اور میری اہل بیت قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے جب تک یہ حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہ ہو جاؤ. فانظروا کیف تخلفونی فیہما، پس اچھی طرح سے سوچ لو میرے بعد ان کے ساتھ تم کیسے تابع رہو گے، کیسے وفادار رہو گے، کیسے اطاعت گزار رہو گے. تو میرے محترم ناظرین، آپ ان کا سوال نہایت ہی جاہلانہ سوال، کہ ہم اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو پہچانو، جن کی طاعت تم پہ واجب ہے ان کو پہچان لو.
جس کا اللہ نے ہمیں طاعت ان کا ہم پہ فرض کیا ہے کہ اگر ان کی طاعت کرو گے تو نجات پاؤ گے. یہ کہتے ہیں فائدہ ہی کیا اس کے جاننے کا؟ اس کا جاننے کا یہی فائدہ ہے کہ پہچانو گے، اقرار کرو گے تو اتباع کرو گے. اور جن لوگوں نے ان کا مکان غصب کیا ہے، پیغمبر نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ابو بکر عمر کی اتباع کرو. ابو بکر عمر کو حکم دیا کہ میری اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس دونوں میں بڑا فرق ہے. جعلی مال کو پہچانو، اصلی مال کو پہچانو. اصلی ٹیچر کون ہے، جعلی ٹیچر کون ہے. اصلی ٹیچر سے سیکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، جعلی ٹیچر سے سیکھو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. تو جعلی جو ٹیچر ہیں، جعلی جو جعلی گائیڈ ہے، وہ آپ کو نجات نہیں دیں گے. قیامت کے دن آپ کو جنت نہیں لے کے جائیں گے. اصلی جو گائیڈ ہے اللہ کی طرف سے ٹیچر ہیں، وہ آپ کو جنت کی طرف گائیڈ کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہے میرے بھائی. جواب جو ٹائمر نہیں لگا رہے اپنی باری میں. آپ اور ابھی سوال کرو. آپ کا سوال کیا ہے چانڈیو صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، میرے سوال کو آپ نے سن لیا ہوگا. جنہوں نے نہیں سنا پھر وہ سن لیں. میں نے کہا تھا کہ ہم سے کسی دوسرے کے انسان یا مسلمان کے اعمال کا سوال نہیں ہوگا. میں نے یہ کہا ہے. میں نے اپنی بات میں یہ کب کہا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کی اطاعت نہ کرو یا حضرت حسن حسین کی اطاعت نہ کرو؟ میں نے کب کہا ہے؟ میں نے کہا کسی مسلمان کے اعمال کا سوال قیامت کے دن دوسرے مسلمان سے نہیں. تو اس بات کی جانچ کرنا، کوشش کرنا کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ حتیٰ کہ تو گناہ ہے قرآن پاک میں، وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ جاسوسی نہ کرو. جاسوسی کر رہے ہیں بیچ میں بات نہ کرے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق کی بات نہیں میں کر رہا، میں مطلق بات کر رہا ہوں. جس بحث میں آپ پڑھے ہیں، جس بحث پر آپ کی بنیاد ہے، دوسرے مسلمانوں کی برائی پر تمہاری بنیاد ہے. یہ برائی کرنا، تنقید کرنا، کوشش کرنا، بیان کرنا، کیا قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا؟ لیاری صاحب، قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا کہ بتاؤ کہ حفیظ اللہ کے کیا اعمال تھے؟ میں آپ کے سامنے زندہ مسلمان بیٹھا ہوں، کیا میرے اعمال کا تم سے سوال ہوگا؟ میرا سوال یہ تھا. مگر جواب نے، آپ نے جو بات کہی میں اس کے آپ کو جواب دوں. ایک آپ نے کہا ترکت فیکم مستقل، ہم آپ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی اطاعت کرو، گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کی اطاعت نہیں کرتے؟ ایک اہل سنت کا کوئی حوالہ سنا دو. اپنے صحابہ کرام اپنی جگہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، احمد بن حنبل، یا کسی بھی اہل سنت کی میں بات کرنے دیں. کتنی آپ نے بات کی ہے، میں بیچ میں نہیں بولتا، آپ بات ہی پوری کرنے نہیں دیتے. سوال کیا؟ میں بات پوری کروں اس کے بعد آپ بات کریں. اطاعت کی جب بات ہے، ہم حضرت علی المرتضیٰ کے اطاعت کرنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ ہمارے امام ہیں، دین میں ہم ان کے تابع دار ہیں. آپ بتائیں ہم نے کب کہا کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ کی تابع داری اہل سنت کے حرام ہے؟ کب ہم نے کہا حضرت حسن حسین کی تابع داری حرام ہے؟ ہم تو ان کے تابع دار ہیں. ہم کہتے ہیں وہ صحابی ہیں. جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کی اطاعت کرنا ہے. ہم نے تو کبھی بھی انکار نہیں کیا. باقی آپ نے جو کہا کہ حدیث سے جو تم ثابت کرنا چاہتے ہو کہ امام کی اطاعت فرض ہے، یہ تو امام نے کہا کہ ہماری کوئی اطاعت فرض نہیں ہے. اصول کافی میں امام جعفر صادق نے کہا کہ ہماری اطاعت فرض نہیں ہے. کوئی ہم میں ایسا نہیں جس کی اطاعت فرض ہو. حضرت جعفر صادق نے شیعوں کو کہا، میرا بات آپ کے سامنے چلا پروگرام. دوسری بات، کیا مذہب اہل بیت اور مذہب صحابہ الگ تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوسرا دین سکھایا تھا، اہل بیت کو دوسرا دین سکھایا تھا؟ کیا ہو گیا؟ میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا حضرت علی شیعہ تھے، ابو بکر صدیق سنی تھے؟ کیا ان کا کلمہ الگ تھا، نماز الگ تھی، یا ان کا آذان الگ تھا؟ ان کا دین ایک ہی تھا، دین میں کوئی فرق نہیں تھا. تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے، علماء کرام نے کہا کہ اس کے دو معنی ہیں. ہم آپ کے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن، ایک دوسری سنت، ایک حدیث ہے. دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے ازواج کا خیال رکھنا،
ان کے لیے دوسرا نکاح حرام ہے، یعنی ابھی وہ بغیر نکاح کے، ابھی ان کا سرپرست کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا خیال رکھنا، یعنی یہ مقصد ہے۔ ایک تو مقصد یہ، دوسرا جو آپ لے رہے میں اس کا بھی انکار نہیں کر رہا، مگر اس سے فرضیت حضرت جعفر صادق ثابت نہیں ہوتی۔ صحابہ تک ہم مطمئن ہیں، مانتے ہیں کہ صحابہ کی تابعداری کرنی ہے، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، اس کے بعد جو دوسرے بزرگ ہیں ان کی اطاعت کوئی ضروری نہیں۔ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں، میں آپ کے سامنے روایت پڑھ رہا ہوں، وہ خود انکار کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے یہاں آپ پہ کوئی ایسا امام نہیں جس کی کوئی اطاعت فرض ہو۔ اصول کافی جلد نمبر 1۔ سعید سمان کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا، اتنے میں زیدیہ فرقے کے 2 آدمی آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا تم میں کوئی امام مفترض الطاعہ موجود ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگے ہمیں آپ کے بارے میں لائق اعتماد سکہ لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ اس کا فتویٰ دیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں اور اس کے قائل ہیں، اور ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کا نام لیے دیتے ہیں، وہ فلاں فلاں آدمی ہیں، بڑے تقویٰ و طہارت کے مالک ہیں، اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ امام صادق علیہ السلام ان کی بات سن کر غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ میں نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا۔ بس جب انہوں نے امام کے چہرے پر گید و غضب دیکھا تو اٹھ کر چلے گئے۔ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ میں مفترض الطاعت نہیں ہوں۔ آخر تک پڑھو، آخر تک پڑھو، آخر تک پڑھو بھائی۔ ابھی آپ پڑھو گے، ہر چیز میں پڑھوں کیا؟ آپ بتاؤ، حدیث جو آپ نے پڑھی ہے آخر تک پڑھو جی، آخر تک پڑھو نا، حدیث تو لمبی ہے۔ اگر آپ کو آپ پڑھ لینا، جو اگر کوئی ایسی کوئی اعتراض لہذا تو میرے مسلمان بھائیو، میں نے جو ان کے سامنے بات کہی اس کا جواب دیں کہ کسی مسلمان کے اعمال کا سوال قیامت کے دن ہم سے ہوگا؟ میرا سوال یہ، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا۔ آیت پڑھی ہے میں نے ابھی، جو اس نے حدیث پڑھی اس میں یہ تھا کہ اہل بیت اور قرآن میں تفریق نہیں ہوگی، یعنی اہل بیت قرآن کے پیچھے چلیں گے، قرآن کی اطاعت کریں گے، وہ قرآن کے خلاف نہیں چلیں گے۔ قرآن میں ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ دوسری آیت سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ جو تم کرو گے تم سے پوچھا جائے گا، جو وہ کریں گے ان سے پوچھا جائے گا، ان کے اعمال کا تم سے سوال نہیں۔ سوال تو سمجھو اللہ یار صاحب، وما علینا الا البلاغ المبین۔ چلیں جناب، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں انہوں نے یہی جان ماری ہے کہ نکال دیں، یہ حدیث نکال دیں اصول کافی سے۔ انہوں نے آدھی حدیث پڑھی ہے، پورا حدیث نہیں پڑھا ہے۔ اور زیدیہ جو تھے میرے محترم ناظرین، یہ ایک عسکری تحریک تھی اس زمانے میں، ایک فوجی تحریک تھی جن کا کام یہ تھا خروج کرنا تلوار کے ساتھ، اور یہ اپنے مخالفین کو قتل کرتے تھے۔ ان کی جنگیں ہوتی تھیں اور مدینہ منورہ میں انہوں نے بہت سارے فتنے کیے تھے، اور یہ اپنے مخالفین کو چاہے وہ بنی ہاشم میں سے بھی ہوں وہ قتل کرتے تھے۔ ملاحظہ فرما، اور یہ دشمن اہل بیت علیہ السلام تھے۔ یہ کتاب الروضہ من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 8، یہاں پہ صفحہ نمبر 235 میں ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث نمبر 314۔ میں نے حضرت امام کاظم علیہ السلام سے عرض کی، میرے 2 پڑوسی ہیں، ایک ناصبی ہے اور دوسرا زیدی ہے، اور میں مجبور ہوں کہ یہ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ دوستی کروں، یعنی حالات ایسے ہیں کہ مجھے ایک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ضروری ہے۔ تو ان دونوں میں سے کس کے ساتھ؟ فمن و عاشر، کس کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دوں، زیدی کے ساتھ یا ناصبی کے ساتھ؟ قال ہما سیان، امام علیہ السلام نے فرمایا دونوں برابر، زیدی بھی ناصبی ہے، یہ ایک جیسے ہیں۔ من کذب بآیت من کتاب اللہ فقد نذب الاسلام وراء ظہرہ، فرمایا کہ یہ جو قرآن کی ایک آیت کو بھی تکذیب کرتا ہے وہ پورے قرآن کا تکذیب کرتا ہے اور سب انبیاء و مرسلین کا تکذیب کرتا ہے۔ ثم قال ان هذا ناصب لك وان هذا الزیدی نصب لنا، فرمایا کہ ناصبی جو ہے وہ شیعوں کا دشمن ہے۔ ناصبی کس کا دشمن ہے؟ شیعوں کا دشمن ہے،
اور زیدی ہمارا دشمن ہے. زیدی جو تھے وہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ان کے امام کہتے تھے کہ یہ جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے اگر بیعت کر لیں تو ہماری امامت بن جائے، پورے لوگ ہمیں مانیں گے، لیکن یہ ہماری تائید نہیں کرتے. تو ان کی بڑی دشمنی تھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے. یہ کتاب تہذیب الاحکام جزء رابع چاپ دار الکتب الاسلامیہ. سألته عن الصدقہ عن النصاب وعلى الزیدیہ، میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ میں ناصبیوں کو اور زیدیوں کو صدقہ زکات دے دوں. قال لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء ان استطعت. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ ان کو صدقہ زکات دے دو اور پانی تک اگر نہیں پلا سکتے تو نہ پلا دو. اگر یہ کر سکتے ہو ان کو پانی تک نہ دو تو پانی بھی نہ پلاؤ ان کو. وقال الزیدیہ هم النصاب، فرمایا کہ زیدی ہی ناصبی ہیں. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین تو اس حدیث کی طرف آتے ہیں جس کو انہوں نے پڑھا ہے. یہ حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین، کتاب الاصول من الکافی ہے للکلینی، چاپ دار الفقہ جزء اول دار الکتب الاسلامیہ. یہ صفحہ نمبر 232 ہے. انہوں نے اس حدیث کو پڑھنے کی پوری حدیث نہیں پڑھی. دیکھیں یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، میں زوم آؤٹ کر دوں، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اگلے صفحے جاتی ہے، یہاں تک آ جاتی ہے. یہ یہاں پہ اس کا خاتمہ ہے، یہاں پہ بھی خاتمہ نہیں ہے، یہاں پہ خاتمہ ہے، یہاں پہ خاتمہ ہے. یہ بہت لمبی حدیث ہے. انہوں نے اس میں سے صرف ایک فقرہ پڑھا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت سعید السمان کہتا ہے کہ میں امام ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا. اذ دخل علیہ رجلان من الزیدیہ، دو شخص زیدی وہاں سے آگئے. وقال افیکم امام مفترض الطاعہ، آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو امام مفترض الطاعہ ہو. دیکھو میرے محترم ناظرین، ایک فن ہے شریعت میں، اس کو کہتے ہیں توریہ. التوریہ قرآن مجید میں اللہ نے استعمال کیا ہے، اور توریہ جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب احتجاج ہے شیخنا الطبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہاں پر ایک حدیث ہے کہ ایک شخص، ایک شیعہ آیا حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس. وہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا ہی پریشان ہوں. آج کیوں پریشان ہوں؟ میں نے کہا میں نے اپنے ایک شیعہ کو دیکھا کہ وہ شیعہ آج بغداد میں اس کو لوگوں نے بڑے چوک پہ بٹھایا تھا، اس کی بڑے اعزاز کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ رافضی تھا، یہ جو اب عمری بن گیا، تو اس لیے میں بڑا پریشان ہوں. اور وہ کہتا تھا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر، خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر. اور جب یہ کہتا تھا فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَجُّوا وَقَالُوا قَتَّابٌ وَفَضَّلَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. جب یہ کہتا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر، تو لوگ نعرے بازی شروع کرتے تھے، وہ گانا گاتے تھے، وہ ناچنے لگتے تھے، کہتے ہیں رافضی شیعہ ہو گیا، ماشاءاللہ رافضی شیعہ ہو گیا. اس نے کہا کہ ابو بکر جو ہے علی علیہ السلام سے افضل ہے. فقال الرضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ تم بعد میں میرے پاس آ جانا کہ جب کوئی شخص یہاں پہ نہ ہو تو میں تجھے بتا دیتا ہوں. بعد میں گیا تو کہا بھلے میں نے تجھے یہ بات اس لیے وہاں لوگوں کے سامنے اس کی بات کی تفسیر نہیں کی تاکہ وہ ہمارا جو شیعہ مومن ہے وہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائے. اچھا، کیونکہ وہ مشکل میں پڑ جائے گا. لم يقل خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر. دیکھیں عربی زبان میں نصب ہوتا ہے، رف ہوتا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر وہ کہتا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابو بکر، تو یہ بن جاتا کہ بہترین شخص ابو بکر ہے پیغمبر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس نے ابو بکر تو نہیں بولا. اس نے کیا بولا؟ اس نے یہ بولا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر فجعله نداء لابی بکر. یہ اس کو اس نے اپنے دل میں نیت کے ابو بکر کو ندا بنایا، منادا بنا دیا. کیونکہ ابو بکر یہ مفرد مضاف ہے، مضاف کا جو ندا کی حالت میں یہ منصوب ہوتا ہے یا ابا بکر. اس کے کلام کا مقصد یہ ہے کہ اے ابو بکر خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ خیر الناس بعد رسول اللہ اے ابو بکر کون؟ علی علیہ السلام. اس کی نیت یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ هَذِهِ التَّوْرِيَةَ مِمَّا رَحِمَ بِهِ شِيَعَتَنَا وَمُحِبِّينَ. اللہ تعالیٰ نے توریہ کو ہمارے لیے اور شیعوں کے لیے ایک راہ نجات بنا دیا. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کی خدمت میں کوئی بات نہیں، آپ نے سوال کیا، سن لو بھائی، میں تفصیل سے جواب دوں گا تاکہ بالکل یہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ کتاب ہے معترک الاقران فی اعجاز القرآن عبد الرحمن السیوطی کی.
معترک الاقران فی اعجاز القرآن ابی بکر سیوطی چاپ دار الکتب العلمیہ سنہ 1988 میں کتاب چھپی ہے. وقوع البدائع البلیغت فی القرآن، قرآن میں بدائع محسن کلام، جو چیزیں کلام کو بہت خوبصورت بنا لیتی ہیں قرآن مجید کے اعجاز میں، ٹھیک ہے نا. ان میں سے ایک چیز ہے التوریہ، ان یذکر لفظ له معنیان اما بالاشتراک بلی احدهما قریب والآخر بعید یقصد البعید ویورع عنہ بالقریب. آپ ایک لفظ کا استعمال کرتے ہیں جس کے دو معنی ہیں، ایک قریب ہے ایک بعید ہے. آپ بعید کو قصد کرتے ہیں اور قریب کے پیچھے اس بعید کو چھپاتے ہیں. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا کہ نا آپ کیوں نہیں آ رہے، جب شہر میں تہوار جا رہا ہے، وہ ادھر عید ہے، ادھر سب لوگ آ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ اس نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں پردرد ہوں. وہ بیمار نہیں تھا، اس نے توریہ کیا تھا، میں بیمار ہوں یعنی میرے دل میں درد ہے. کس کا درد ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا درد ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل نے امام حسین علیہ السلام کی کہانی سنائی تھی تو اس کے دل میں بڑا غم تھا امام حسین علیہ السلام. لوگوں نے سن لیا، ابھی آپ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سن لو بھائی تفصیل سے. الحمدللہ ہمارے سننے والے آدھے مناظرے توریہ بول دیا. بھائی چپ کریں، مناظرہ تھوڑی ہے. آپ کی کیا کون سی ویلیو ہے کہ مناظرہ کرنا ہے؟ آپ سن لو. تو یہ ہاں سن لینا بھائی، بات کر رہے ہیں آپ. بھائی بات کرنے دو پلیز بات کرنے دو. پہلے 9 منٹ ہو گئے تو پہلے بھی آپ میں نے آپ سے کم ٹائم لیا تھا نا، میرے 4-5 منٹ پہلے سے بھی بنتے ہیں، آپ قرضہ آپ. تو وہ توریہ اس کو کہتے ہیں. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں یہ شخص مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کتاب بخاری میں پورا ایک باب ہے کہ توریہ، ایک باب ہے توریہ کا. آپ کی خدمت میں عرض کروں بخاری میں ایک باب ہے، اس میں یہ بخاری کی ایک باب ہے توریہ، دار حیات تراث العربی بخاری، المعارض مندوحۃ عن الكذب، یہ توریہ کا باب ہے. مثلا سمعت انس مات ابن لابی طلحہ، انس کہتا ہے ابی طلحہ کا بیٹا مر گیا. اس نے اپنی عورت سے پوچھا، بیوی سے پوچھا بچہ کیسا ہے؟ قال هدأ نفسه، اس کی جان اور اس کی جو سانس کو آرام مل گئی. اب جو شوہر ہے وہ بیچارہ شوہر جو ہے وہ اس کو کیا، وہ ارجو ان یکون قد استراح، اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ آرام میں ہوگا. شوہر سمجھ گیا کہ یہ بھائی کیا سمجھا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، لیکن عورت اپنے شوہر کو کیا ہے پریشان نہیں کرنا چاہ رہی تھی. بیٹا اس کا مر گیا تھا. اس نے کہا کہ اس کے سانس میں آرامی آ گئی ہے، یعنی سانس رک گئی ہے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ بھائی میرے بیٹے کی حالت بہتر ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اور اس میں احادیث بھی نقل کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا توریہ کیا ہے. اچھا تو یہ توریہ ہے. اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین توریہ کا، اب آتے ہیں اس روایت کی طرف، کتاب اصول کافی کی طرف. دیکھیں کہ کچھ لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں، وہ آ کر پوچھتے ہیں، دو زیدی آتے ہیں، افیکم امام مفترض الطاعہ، آپ میں کوئی ہے امام جس کی طاعت فرض ہے؟ امام علیہ السلام قال اللہ، نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں لا بولا ہے؟ اس لیے کہ یہ زیدیاں ہیں، یہ تو قاتل لوگ ہیں، یہ تو جہادی لوگ ہیں، یہ تو ابھی ہمارے ہاں جو مثلا طالبان ہے، سپاہی صاحب ہے، یہ تو قتل کرنے والے ہیں، فسادی لوگ ہیں. لیکن یہاں پہ امام علیہ السلام نے توریہ خرچ دیا، توریہ کار سے کام لیا. افی کا مثلا 10 آدمی ہیں نا، 10 آدمی، آپ میں کوئی امام مفترض نہیں ہے، یعنی ان 5 میں، ان 6 میں، ان 8 میں کوئی نہیں ہے. توریہ قال فقال له، اس نے کہا کہ قد اخبرنا الثقات، ثقہ لوگوں نے خبر دیا، انک تفتی وتقر وتقول به ونسمیہم لک فلان و فلان. آپ کے ہمیں پتہ ہے، آپ کے صحابہ کہہ رہے ہیں، آپ کے صحابی فلان 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 وہ ثقہ ہیں، انہوں نے خود کہہ دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ امام مفترض الطاعہ ہیں. امام علیہ السلام نے کہا وہم ممن لا یکذب، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے. فغضب ابو عبداللہ علیہ السلام فقال ما امرتم بهذا، امام علیہ السلام نے کہا میں نے ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا. پتہ کیا چلا میرے بھائی کہ امام علیہ السلام، وہ زیدیوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ شخص جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آپ کو امام مفترض الطاعہ سمجھتا ہے، اور اس سے پتہ بھی یہ چلا کہ امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو بتایا تھا کہ میں امام مفترض الطاعہ ہوں، لیکن یہ ان کو یہ بتایا تھا کہ لوگوں کو میں اعلان نہیں کرنا، سب لوگوں کو بتانا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو پتہ چلا انہوں نے جو وہاں پہ پہلے جو جملہ تھا ان کا کہ نہیں امام مفترض الطاعہ یہاں پہ کوئی ہے، انہوں نے کہا نہیں، اس سے مراد وہ توریہ تھا.
توریات تھا شر سے بچنے کے لیے، جیسے آپ کے بخاری میں، اور میں نے آپ کو دکھا دیا توریہ، قرآن مجید میں توریہ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد یہ دو لوگ جب چلے گئے تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے بتا دیے کہ میرے پاس، اسی حدیث میں میرے پاس عندی الواح موسیٰ و عصا، میرے پاس موسیٰ کی لاٹھی میرے پاس ہے، ابھی اسی روایت میں موجود ہے. میرے پاس موسیٰ جو لوح لے کے آیا تھا آسمان سے، وہ تورات، وہ اصلی میرے پاس موجود ہے. یہ امامت کا اعلان ہے یا نہیں ہے؟ میرے پاس وَأَنَّ عِنْدِي لَرَائِيَةُ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رایہ میرے پاس، وَأَنَّ عِنْدِي لَخَاتَمُ سلیمان ابن داؤد، سلیمان ابن داؤد کی انگوٹھی میرے پاس ہے. جب وہ دو چلے گئے تو اپنے شیعوں سے کہنے لگے. تو میرے بھائی حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جواب دو ابھی، کیا جواب؟ بات کروں ابھی، بات کرو. اعوذ باللہ من اس کے بعد آپ سے خدا حافظی بھائی، اس ایکسچینج کے بعد خدا حافظی آپ سے. 13 منٹ آپ نے بات کی، 13 منٹ میں چھوڑے آپ، پھر آپ نہیں بھائی، او بھائی نہیں، میرے پاس مواد بہت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا میں نے ان کے سامنے اصول کافی کی روایت پڑھی امام سے، ان کو انہوں نے ضعیف بھی نہیں کہا، سند پر بھی اعتراض نہیں کیا، مانا صحیح بھی کہا، امام سے منقول بھی مانا. ابھی پھر الیاروی صاحب نے کہا کہ توریہ تھا. کیوں تھا؟ کہ ان سے خوف تھا زیدیہ سے. پھر خود صاحب نے کہا کہ وہ پوچھنے والوں کو پتا تھا کہ یہی ہے امام جعفر صادق، یہی امام کا اعلان کرتا ہے، اور پھر کہتے وہ ڈرنے کی وجہ سے انہوں نے توریہ کیا. جب پتا تھا تو وہ مار دیتے اگر وہ دشمن تھے. پوچھا کیوں؟ مطلب یہ تھا کہ یہ سائل والوں کو ہدایت کی ضرورت تھی. تو ابھی دوسرا سوال کیا بنتا ہے کہ ابھی وہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں کہ اس وقت سب سے اہم چیز توحید کے بعد امامت شیعہ کی، ایمان کی بات ہے. وہ پوچھ رہے ایمان کی بات کہ آپ میں کوئی امام ہے تو وہ انکار کرتے ہیں، یہ اس طرح کے کوئی نبوت کا انکار کر رہے ہیں. بات پوری کرنے دے رہا یار صاحب، ویسے بھی آپ کہتے ہیں نا وہ ہدایت کے لیے تھوڑی آئے تھے، وہ جنگ کے لیے آئے تھے، قتل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ فساد کے لیے آئے تھے. آپ کا چینل ہے، سارا دن میرے بات کا جواب دینا، مجھے کچھ تو ٹائم چھوڑے نا، 13 منٹ کا جواب دینے دینا مجھے. 2 گھنٹے تو آپ اللہ یار صاحب بات کروں پھر آپ کی مطلب جس طرح کریں. بھائی بہت سارے لوگ منتظر ہیں آپ کے پیچھے. اتنی ضروری چیز ہے جس پر مسلمانوں کی آخرت کا مدار ہے، اس پر امام سے خود پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ امام ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں. تو دیکھیں کبھی بھی کسی نبی نے یہ کہا کہ میں نبی نہیں ہوں، یہ کہتے ہیں نبی کی طرح اطاعت فرض ہے. ابھی وہ اتنی اہم چیز وہ پوچھنے والوں کو سے انکار کر رہے ہیں. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توریہ کیا ہے؟ توریہ پر الگ ایک بحث ہے، پر یہاں پر تو ایمان کی بات ہے. نبیوں نے کبھی اپنی نبوت کا انکار نہیں کیا، حتیٰ کہ ہجرت کرنی پڑی، ہجرت کی، شہید ہو گئے، مگر کبھی بھی انہوں نے نبوت کا انکار نہیں کیا. امامت ان کے ہاں تو نبوت سے بھی افضل ہے، اور امام کی اطاعت نبی کی طرح ہے. نبوت اور امامت میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ امام نبیوں سے افضل ہے. تو وہ امام اپنی امامت کا انکار کر رہا ہے. ابھی نقصان کیا ہوگا؟ میری بات سنیں، بات پوری ہو جائے. ابھی ایک روایت ہے، بات اعلان ہو گیا، ابھی امام نے کہا میں امام نہیں ہوں. سننے والوں میں سے ایک ہی ایک ایسا انسان ہو یہ بات سن کر چلا گیا. ابھی اس نے ان کو امام نہ سمجھا، وہ مر گیا. ابھی اس کی آخرت کا ذمہ دار کون ہے؟ دوسری بات یہ کہ وہ جو آئے ان کے دل میں کیا تھا وہ تو اللہ جانتا ہے. انہوں نے اپنی امامت کا انکار کر دیا، وہ چلے گئے. ابھی ان کے ایمان کا سوال کس سے ہوگا؟ اور تیسری بات انہوں نے کہا دکھاوے غصہ کیا امام نے ان کے اوپر، یعنی اتنی اس بات کو برا سمجھا کہ غصہ ہو گئے. میری روایت آپ پڑھی، آپ پھر سے سن لینا. غصہ ہو گئے ان کے اوپر، کس تم غلط بات کر رہے ہو. اس کے بعد حضرت نے کہا کہ جو عربی ہے وہ تو توریہ کی بات ادھر ہے ہی نہیں، توریہ الگ ہو گیا، اس کو تکیہ کہہ سکتے ہیں، توریہ تو نہیں کہہ سکتے. تکیہ ہمارے ہاں اس طرح ہے جیسے سور کا گوشت کھانا ہو، تو ہم تکیہ کو حلال نہیں کر سکتے جس طرح سور کے گوشت کو حلال نہیں کہہ سکتے. جان بچانے کے لیے سور کا گوشت کھا سکتے ہیں مگر حلال نہیں کہہ سکتے. اسی طرح تکیہ جان بچانے کے لیے کر تو سکتے ہیں مگر حلال نہیں کہہ سکتے. ادھر
कर सकते हैं तो हलाल हो गया ना। अगर ईमान करे बाद 4 मिनट भी नहीं हुआ यार साहब, आप कहते हैं ऐसा कर सकते हैं लेकिन हलाल नहीं है। सदीदा कुरान में है कि सीधी बात कहो, जो बात कहो सीधी कहो, ईमान की बात है, सीधी बात कहनी है। जब जवाब ले लो, क्या कर रहे हैं आप, जवाब ले लो भाई, बात तो पूरी हो जाए ना मेरी। अब भाई 3 बजे हो गए हैं, मैं रोजे के हालत में हूँ, दूसरे मुंतजर है, सहरी का टाइम है, दूसरों को भी बारी दे दो भाई। आपने 13 मिनट बात की, मैं बात करूं फिर मुझे आप हटा देना, आप बात करते रहे, आपका चैनल है, आपको किसने मना किया? 1 घंटा तकरीर कर ले मेरी बात पर। 2 घंटे से आप इधर है ना भाई, 2-2.5 घंटे से दूसरों की भी बारी बनती है ना। नहीं, मेरे जवाब देंगे, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि इमाम अपनी इमामत का इनकार कर दे। नहीं कर रहा ना ये ईमान। ओ भाई, जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे और अभी तक उनको नबुव्वत के ऐलान का बात पूरी करने दे, बात सुनो मेरे भाई ना। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में, अभी उनको यह हुक्म नहीं मिला अल्लाह की जानिब से कि आप अपनी दावत को अलनी कर दें, पब्लिक। वो अभी छुपा रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई उनसे पूछता है कि आप नबी हैं, तो वो तो नहीं कहता मैं नबी हूं, वो तो सिर्फ खास लोगों को बताते हैं कि मैं नबी हूं। अभी अगर आप मक्के में होते उस जमाने में, मसलन सन 2 बैसत में, सन 1 बैसत में 2-3 आदमी मुसलमान हो गए पूरे मक्के में, वो भी फकीर फुकरा, सरदार, सब लोग जो हैं वो सब मुशरिक हैं। किसी को अगर गुमान हो जाए कि नबूवत का ऐलान कर रहे हैं, तो आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं क्या वाकई नबी हैं, मसलन सबके सामने पूछते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जानिब से यह हुक्म है कि तुम अपनी नबूवत को छुपाओ, क्योंकि उसी में इस्लाम की बका है। तो अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताएंगे सबके सामने कि मैं नबी हूं, या तौरिया करेंगे? बात करूं, मैं कुरान से दिखा रहा हूं। इसका जवाब दे दो ना, इसका जवाब दे दो भाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में मक्के में अपनी नबूवत को छुपाते थे, उस जमाने में क्या वो उनको इजाजत थी कि वो अपनी नबूवत को अलग करें अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत में? या अगर कोई उनसे पूछा कि आप नबी हैं, वो तौरिया करते होंगे? आप मुझे बताइए ना, उस जमाने में क्या करते थे? नबूवत छुपाएं अपनी। एक कुरान की आयत है, फस्दा बिमा तुअमर, कुरान की आयत है। आपको पता है तारीख नबूवत में बेअसत की इब्तिदा में रसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत अलनी नहीं थी। एक जमाना था ना, आपको पता है, चुपके किसी को जिस पे भरोसा था उसको इस्लाम की दावत देते थे। ये बहुत अरसे तक, कई साल तक चला। फिर अल्लाह की जानिब से हुक्म आया, फस्दा बिमा तुअमर, अल्लाह की जानिब से आया, अब अपनी दावत को आम कीजिए। उस जमाने से पहले जब वो खुफिया जमाना था कि अपनी नबूवत को छुपाते, जवाब दो, छोड़ो तो सही ना, जवाब दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैंने रवायत पढ़ी, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं था। इमाम ने खुद कहा है कि मैं मुफ्तरदुत्तात नहीं हूं। मैंने उस पर अलयारी साहब को कहा कि ऐसी बात जो तौहीद के बाद सबसे अफजल हो और जो बात मशहूर भी हो, लोगों को पता भी हो, और पूछ नहीं आया क्या आपने इमाम का दावा किया, आप इमाम है? उसने कहा नहीं। तो ये पूछने वाले को जवाब दे रहे। कभी इस तरह हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया हो फिर नबूवत को छुपाया हो? तो यानी वो कह रहे उसको पता भी था पूछने वालों को, फिर भी पूछा, फिर भी इनकार कर दिया। अभी हमें कैसा पता चले? मैंने सुना, दूसरे लोगों ने सुना कि इन्होंने इमामत का इनकार कर दिया है, अब ये मर गया, इसकी इमाम का कौन जिम्मेदार है? तो दूसरी में बात पढ़ रहा हूं, नबी का जवाब दे दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में हमने सवाल किया, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? मक्के में जब नबूवत को छुपा रहे थे, मैंने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, उसके बाद छुपाया, कौन सी आयत है? ऐलान से पहले जब छुपाते थे, जब मख्फी दावत देते थे। नबूवत किसी नबी ने ऐलान नबूवत के बाद अपनी नबूवत को छुपाया। और भाई एक जमाना था जो ऐलान नहीं करते थे, ऐलान यानी अलन, सबके सामने पब्लिक। चलो जान छुट गया, कट गया भाई, चांडियो कट गया, तू चांदी कट गया, चले शुक्र है जी, ये कट गया भाई, चांडियो तू खुद कट गया, तुझे बदवा लग गई शियों की। चले और भाई अर्ज यह है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे तुम देखो, तुम खुद क्या अपनी बुखारी में तुमने रिवायत किया, सही बुखारी चाबदार अहया तुराथ अल अरबी, मुलाहिजा फरमाइए, अन अबी हुरैरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकज़िब इब्राहीम इल्ला सलासन, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दफा के अलावा ज्यादा झूठ नहीं बोले, उसने 3 दफा झूठ बोले। इसमें तौरिया भी तो नहीं, किज़्ब है। अच्छा, फिर अगला वाला जो हदीस है,
وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ ابراہیم کی بیوی بہت خوبصورت ہے، تو اس کی بیوی کو میرے لیے بھیج دے ٹھیک ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہہ دیا، اس کے جھوٹوں میں سے ثلاث کذبات، کیونکہ اس نے 3 دفعہ جھوٹ بولا. اس نے کہا کہ یہ تو میری بہن ہے، میں اپنی بہن کو بھیج دیتا ہوں، اور اس نے اپنی بہن کو بھیج دیا بادشاہ کے لیے، اور معاف کیا، اپنی وائف کو بھیج دیا. اس نے بادشاہ نے کہا یہ اس کی بیوی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بیوی کو ادھر بھیج دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو میری بہن ہے، اور بہن کو بھیج دیا بادشاہ کے لیے. تم نے تو یہ روایت کی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا تم کہتے ہو تقیہ سور کا گوشت ہے، کیا تم نے نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جھوٹا، تم نے اس کو اپنے کتاب میں کہا، توریہ کا نہیں بولا جھوٹ بولا اس نے. اور اس کے بعد کیا بولا، اس نے اپنی بیوی کو بادشاہ کے لیے بھیجا کہ بادشاہ اس کے حسن سے کچھ مزہ اٹھائے، کچھ وہ کر لے اس کے ساتھ. امام علیہ السلام کے پاس وہ 2 شخص ہدایت کے لیے نہیں آئے تھے، وہ آئے تھے وہاں پہ جھگڑا کرنے کے، فساد کرنے کے لیے. آپ میں سے کوئی امام ہے؟ امام علیہ فرماتے ہیں نہیں، یعنی ان 5-6 میں کوئی امام نہیں ہے. 10 آدمی ہیں، ان 8 آدمی میں کوئی امام نہیں ہے. سچ بھی کہہ رہے ہیں، یہ توریہ ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے صحابی فلان وہ سچے لوگ ہیں. وہ تو کہتے ہیں آپ نے امامت کا ادعا کیا، آپ کہتے ہیں مفترض ہوتا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا کہ وہ اس بات کو لوگوں میں علن بیان کریں. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ امام علیہ السلام نے امام مفترض الطاعہ ہونے کا ان کا عقیدہ ہے، اپنے اصحاب کو بھی سکھا رہے تھے، ان زیدیوں کو بھی پتہ تھا کہ امام مفترض الطاعہ ہونے کا ادعا کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہمارے سامنے یہ کچھ اور جواب دے رہے ہیں. ان زیدیوں کو بھی یہ پتہ تھا، ٹھیک ہے نا. یہ بہت واضح بات ہے. پھر انہوں نے کہا میرے پاس خاتم سلیمان ہے، میرے پاس سلیمان داؤد علیہ السلام کی لاٹھی ہے. وہ کیوں آپ نے اس کو نظر انداز کیا؟ یہ دیکھو بھائی، یہ ابھی تک کٹا ہوا ہے بھائی، یہ ابھی تک یہ جو ہے اس کی، یہ ابھی تک یہ فریز ہے. جو شخص کہتا ہے میرے پاس سلیمان کی انگوٹھی ہے، میرے پاس وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب انبیاء کا میں وارث ہوں.